سن ہروس، تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تم جرائم کی کتاب میں گناہ در گناہ کا دائرہ ہو، لہٰذا میں دریائے لیتانی کے اس کنارے تمہارے لیے جلتی عذاب کی راہ اور زمین کی اندھی کالی گلیوں جیسا ثابت ہوں گا۔ ہروس، تیرے بعد تیرے ان 2 پادریوں کا بھی نمبر آئے گا جو تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت آمیز کتابچے لکھ لکھ کر مہیا کرتے ہیں۔ دریائے لیتانی کے کنارے تیرا خاتمہ کرنے کے بعد میں تیرے کلیسا میں داخل ہوں گا اور تیرے ان نائب پادریوں کا بھی خاتمہ کر کے رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی امیر ترنتائی زمین پر بیٹھ گیا اور دائیں ہاتھ سے اس نے ہروس کی گردن پکڑ لی تھی، پھر اس کا حلقوم اس زور سے دبایا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہروس سانس رک جانے کی وجہ سے دم توڑ گیا تھا۔ اس کے بعد امیر ترنتائی نے مردہ ہروس کی لاش کو اٹھا کر اس کے گھوڑے پر رکھا اور پھر گھوڑے کو اس نے دریائے لیتانی میں ہانک دیا تھا۔ امیر ترنتائی کے یوں زوردار انداز میں ہانکنے کے باعث گھوڑا بڑی تیزی سے رات کی تاریکی میں دریا عبور کرنے لگا تھا۔ ترنتائی نے لاش کو اس انداز میں رکھا تھا کہ گھوڑا جب گہرے پانی میں جائے تو لاش پانی میں گر کر کہیں دور نکل جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد امیر ترنتائی نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے اور انہیں اپنی کمر پر باندھ لیا۔ پھر وہ پانی کے اندر کھڑا ہوا اور کنارے پر پانی پھینک پھینک کر اس نے اپنے پاؤں کے علاوہ گھوڑے کے سموں کے نشانات بھی مٹا کر رکھ دیے تھے۔ پھر وہ سخت تاریک رات میں دریا کے کنارے پانی میں بھاگتا ہوا دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا۔ لگ بھگ 1 فرلانگ تک امیر ترنتائی کنارے کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر بھاگتا رہا۔ پھر جب بڑی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ رک گیا۔ اپنے پاؤں صاف کر کے اس نے جوتا پہنا، پھر وہ چٹانوں کے اندر ہی اندر بل کھاتا ہوا بڑی تیزی سے وہاں جا رہا تھا جہاں اس نے بشپ ہروس پر چھلانگ لگا کر اسے دبوچا تھا۔ ترنتائی ایک چٹان کی اوٹ میں آیا، وہاں اس کا لوہے کا عصا اور کپڑوں کی ایک گٹھڑی پڑی ہوئی تھی۔ اپنی گٹھڑی اس نے اپنے شانے سے لٹکائی اور اپنا آہنی عصا اٹھایا اور اس کے سہارے وہ بڑی تیزی سے بشپ ہروس کے کلیسا کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں چھپتا چھپاتا امیر ترنتائی کلیسا میں داخل ہوا۔ اندھیرے کی اوٹ میں برآمدے کے اندر ہوتا ہوا وہ پہلے اس کمرے کے سامنے رکا جس میں خوناس رہتا تھا۔ پہلے اس نے کندھے کے ساتھ جو کپڑوں کی پوٹلی لٹکا رکھی تھی اس میں سے ایک رسی نکالی۔ اس رسی کو اپنی مٹھی میں اس نے دبایا۔ دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا خود خوناس تھا۔ قبل اس کے کہ خوناس کچھ کہتا، امیر ترنتائی اسے پیچھے ہٹاتا ہوا بڑی رازداری سے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کمرہ بند کر دیا۔ خوناس ابھی ترنتائی کی اس بدحواسی کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ امیر ترنتائی یکدم حرکت میں آیا۔ رسی اس نے خوناس کے گلے میں لپیٹ کر فی الفور ایسے کھینچی کہ خوناس سانس بند ہونے سے دم توڑ گیا۔ امیر ترنتائی نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا ایک دیوار کی ٹیک سے لگایا۔ خوناس کی لاش کو اٹھا کر اس نے بستر پر لٹایا، اس پر چادر ڈال دی تھی۔ پھر وہ اپنا عصا لے کر کمرے سے نکلا۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کمرے کی طرف گیا۔ رسی اسی طرح اس نے مٹھی میں بند رکھی۔ دروازے پر پہلے کی طرح اس نے ہلکی سی دستک دی۔ دستک پر کوئی رد عمل نہ ہوا تھا، لہٰذا امیر ترنتائی نے دوسری دستک دی، یہاں تک کہ دروازہ کھلا۔ جس طرح خوناس کو ہٹاتا ہوا امیر ترنتائی کمرے میں گھسا تھا، ایسے ہی اس نے ابروک کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔ ابروک فوراً بول پڑا، راہب لیوس، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت بدحواس سے لگتے ہو۔ اندر داخل ہوتے ہوئے امیر ترنتائی نے سرگوشی میں کہا، ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، پہلے دروازہ بند کرو۔ ابروک نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، امیر ترنتائی حرکت میں آ چکا تھا۔ اپنی رسی اس نے ابروک کے گلے میں لپیٹی
اور اسے زور سے کھینچا کہ ابروک دم توڑ گیا۔ اس کی لاش کو بھی اٹھا کر امیر ترنتائی نے اس کے بستر پر لٹایا اور اوپر چادر ڈال دی۔ پھر وہ باہر نکلا۔ پہلے برآمدے میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف تاریکی تھی، خاموشی اور ہو کا عالم تھا، لہذا اپنے آہنی عصا کو زمین پر ٹیکے بغیر دبے قدموں وہ کلیسا کے صدر دروازے پر آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر وہ کلیسا کے دروازے سے نکل کر چند قدم بائیں جانب گیا۔ پھر وہ پوری رفتار سے سرائے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد امیر ترنتائی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹیمپلرز کا نائب سالار ایلواس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی امیر ترنتائی کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، شاید اس بات پر کہ قدرت اس کے سارے ہی کام سیدھے کر رہی تھی۔ ایرش بشپ ہروس پادری خوناس اور ابروک کا خاتمہ کرنے کے بعد ایلواس ہی ایسا شخص رہتا تھا جس کا اس نے خاتمہ کرنا تھا، اور اب وہ آپ اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امیر ترنتائی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایلواس فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور معذرت طلب انداز میں بول پڑا، محترم راہب لیوس، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے کمرے میں آیا۔ میں نے سرائے کے مالک سے آپ کے کمرے کی چابی طلب کی۔ قفل کھول کر یہاں بیٹھا سرائے کا مالک میرا جاننے والا ہے۔ میں دراصل ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں مکمل رازداری کا خواہاں ہوں۔ جواب میں امیر ترنتائی نے تھوڑی دیر بڑے غور سے ایلواس کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، جو گفتگو تم کرنا چاہتے ہو کیا وہ کسی کے خلاف ہے؟ راہب لیو صاحب کا اندازہ درست ہے۔ جو گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے سپہ سالار اعلیٰ سیگر کے خلاف ہے۔ ایلواس نے یہ انکشاف ایک لحاظ سے ڈرتے ڈرتے کیا تھا۔ ایلواس کے اس انکشاف پر امیر ترنتائی خوش ہوا تھا۔ ایلواس، اگر تو سیگر کے کسی معاملے پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو یہ جگہ ایسی گفتگو کے لیے مناسب نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں سرائے سے باہر کسی جگہ بیٹھ کر یہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر جو گفتگو تم کرنا چاہتے ہو اس کی کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو یاد رکھنا تیرے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں ہوگی۔ ترنتائی نے بڑی ہمدردی میں ایلواس کو یہ الفاظ کہے تھے۔ ایلواس نے فوراً امیر ترنتائی کی اس تجویز کو پسند کیا اور اٹھ گیا۔ مقرب راہب، میں آپ کی اس تجویز سے یقیناً اتفاق کرتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کون سی جگہ مناسب سمجھتے ہیں؟ امیر ترنتائی نے فوراً کچھ سوچا، پھر بول پڑا، ایلواس، میرے خیال میں بیلفورٹ شہر اور سرائے کے درمیان چٹانوں کا ایک سلسلہ ہے، اور ان چٹانوں میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، اور جو معاملہ ہم دونوں نے طے کرنا ہے تو احسن طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ اگر تم میری اس تجویز پر رضامند ہو تو پہلے تم سرائے سے نکلو۔ تمہارے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی سرائے سے نکلوں گا، پھر دونوں مل کر رازداری میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایلواس فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ مقرب راہب، میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں سرائے میں سے نکلتا ہوں اور بیلفورٹ کی طرف جانے والے راستے پر ذرا دور چل کر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایلواس امیر ترنتائی کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایلواس کے جانے کے بعد امیر ترنتائی اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ گردن جھکا کر وہ کچھ دیر کچھ سوچتا رہا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، شاید اس بات پر کہ کامیابیاں خود بخود بھاگتی ہوئی دامن چوم رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بستر پر بیٹھا رہا۔ کوئی آخری فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کے اندر جلتی ہوئی مشعل کو بجھا دیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کیا، پھر سرائے کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے پشتی حصے سے اس نے دیوار پھلانگی اور سرائے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے عصا کا سہارا لیے بغیر بڑی تیزی سے شاہراہ پر چلتا رہا۔ پھر جب اپنے سامنے اسے ایلواس کا حیلہ دکھائی دیا
تب وہ عصا کا سہارا لے کر لنگڑاتے ہوئے چلنے لگا تھا۔ چند قدم آگے جا کر وہ رک گیا، اس لیے کہ الواز سامنے کھڑا تھا۔ اس کے قریب جا کر امیر ترنتائی نے سرگوشی کی۔ الواز، میرے محترم، آؤ شاہراہ کے دائیں جانب وہ جو بڑی چٹانیں ہیں وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے اختتام کے بعد تم بیلفورٹ کی طرف چلے جانا، میں سرائے کی طرف چلا جاؤں گا۔ الواز نے پہلے امیر ترنتائی کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ چپ چاپ ان چٹانوں کی طرف ہو لیا تھا۔ شاہراہ سے تھوڑی دور جا کر دونوں چٹانوں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد الواز نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ مقرب راہب، میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بیلفورٹ کے حکمران اور انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کے سامنے آپ نے بوہیمان کے شہنشاہ کے بیٹے دروکا اور سیگر کو بیک وقت تیغزنی میں بدترین شکست دی۔ آپ کی یہ فتح یقیناً میری خوشی کا باعث ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیگر اور دروکا دونوں کو شکست دینے کے بعد آپ اگر چاہیں تو میرا ایک کام کر سکتے ہیں جس کے لیے میں عمر بھر آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں گا۔ کیسا کام؟ امیر ترنتائی نے تیز نگاہوں سے الواز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مقرب راہب، سیگر کو شکست دینے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں برالون سے یہ گزارش کروں کہ میں راہب لیوس سے تیغزنی کا مقابلہ کر کے اس سے سیگر اور دروگا کی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہوں، اور اسے اپنے سامنے زیر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیمپلرز تیغزنی میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ برالون اور انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان دونوں میری اس تجویز سے اتفاق کریں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ میں کسی نہ کسی طرح مقابلے میں آپ کو زیر کر دوں، لہٰذا برالون فوراً مقابلے کا وقت مقرر کر دے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مقابلے کے دوران آپ مجھ سے جان بوجھ کر ہار جائیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، میری زندگی سنور جائے گی، وہ اس طرح کہ جب میں مقابلے میں آپ کے سامنے فتح مند رہوں گا تو برالون سیگر کو ہٹا کر مجھے اپنے لشکروں کا سالار اعلیٰ بنا دے گا، اور یہ ایک ایسا عہدہ اور مقام ہے جس کے لیے ہر کوئی طالب رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ معمولی سا کام کرنے پر رضامند ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ راہب ہیں۔ اگر آپ یہ مقابلہ ہار بھی گئے تو آپ پر کوئی حرف گیری نہیں آئے گی اور میری زندگی سنور کر رہ جائے گی۔ اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ لے جاتے ہوئے امیر ترنتائی نے طنزیہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ الواز، تجھے اب مقابلہ جیتنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، اور یہ کہ تیری زندگی کے دن تمام ہو چکے ہیں۔ جواب میں الواز بوکھلا سا گیا۔ مقرب راہب، آپ یہ کیسی اور کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کشف ہوا ہے کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں؟ جواب میں امیر ترنتائی نے بڑی بے پرواہی کا سا اظہار کیا۔ الواز، کشف تو نہیں ہوا، پر میں ایک راہب کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھ الواز، تو نے پرائی آگ میں خود کو جلا کر موت کی گہری نیند سو جانے کا خود اہتمام کیا، اور یہ کہ چند لمحوں بعد تمہیں مرگ بے مداوع زخم دے کر تمہارے سانسوں کی آخری اوز چاٹ لے گی۔ دیکھ الواز، زمین پر یہ لہلہاتا وقت تیری روح میں سفر کرتے ایام کے رنگ کو مٹا چکا ہے۔ راہب لیوس، میں تمہاری ان باتوں پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی تو میری ترقی کے سورج کو نصف النہار پر چمکنا ہے، ابھی تو میں نے سیگر کو نیچا دکھانا ہے۔ راہب لیوس، ابھی میری موت مجھ پر وارد نہیں ہو سکتی۔ جواب میں امیر ترنتائی پھر بول پڑا۔ سن الواز، جس وقت تو مجھے دریائے لیتانی کے کنارے ملا تھا تو میری نگاہ تیرے ہاتھ پر پڑی تھی۔ تیرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تیری زندگی محفوظ راستوں سے ہٹ کر سپنوں کی اڑتی دھول سراب رنگ نگت کے تعاقب میں نکلنے والی ہے۔
امیر ترنتائی کی اس بے باکانہ گفتگو کو شاید الواس نے ناپسند کیا تھا۔ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور برس پڑا، راہب لیوس، میں تمہاری اس گفتگو کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ امیر ترنتائی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت اس نے اپنے آہنی عصا پر مضبوط کر لی تھی۔ پھر کہا، دیکھ الواس، تو بکتا ہے۔ خود راہب لیوس تیرے لیے اس رات کی تاریکی میں خواب راستوں کی تلخی بھری تعبیر، تیرے جرائم کے خلاف سزا در جزا کا دائرہ، تیرے سیاہ خونی جبر کے آگے تلخ اور کڑوے کسیلے رواجوں کے الجھے حلقے کے جیسی صورت اختیار کرتے ہوئے تیری روح کے لیے صوتی موت کی حدت اور خونی دھند بھری کہانی بن جاؤں گا۔ امیر ترنتائی اس گفتگو کے درمیان کھولتے ہوئے لہجے میں برس پڑا تھا۔ راہب لیوس، تم میری اہانت، میری بےعزتی کا باعث بن رہے ہو۔ جس طرح کی تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو، ایسی گفتگو میں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ الواس نے بڑی بھرمی اور بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ امیر ترنتائی نے بھی ترکی و ترکی جواب دینا شروع کیا۔ سن الواس، تم وہ بدبخت، وہ کمینے ہو جس کی کمانداری میں دریائے لیتانی کے کنارے مسلمانوں کے ایک کاروان کا قتل عام کیا گیا اور ابھی تک مسلمانوں کی لاشیں دریا کے کنارے بکھری پڑی ہیں۔ کیا تم اس جرم میں ملوث نہیں ہو، اور کیا تمہیں اس جرم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی امیر ترنتائی نے اپنی تلوار الواس پر حملہ کرنے کے لیے بلند کی تھی۔ امیر ترنتائی نے تلوار بلند کر کے گرائی۔ الواس نے اس کی تلوار کو فوراً اپنی تلوار پر روک لیا تھا، پر اسی لمحہ امیر ترنتائی اپنے آہنی عصا کو حرکت میں لا چکا تھا، اور وہ حصہ جسے وہ اپنی بغل کو ٹیکتا تھا اس نے الواس کے منہ پر دے مارا تھا۔ الواس کے ایسی چوٹ لگی کہ وہ چکرا کر زمین پر گرا۔ اسی لمحہ امیر ترنتائی نے تلوار گرائی اور الواس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ الواس کا خاتمہ کرنے کے بعد امیر ترنتائی نے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس جو نقدی تھی وہ اس نے نکال لی۔ پھر وہ پتھروں پر پھلانگتا ہوا ایک سمت بڑھتا رہا تھا تاکہ کوئی اس کے قدموں کے نشانات نہ دیکھ سکے۔ کافی دور جانے کے بعد وہ چٹانوں سے نکلا۔ بھاگتا ہوا وہ اس راستے پر آیا جو بیلفورٹ سے سرائے کی طرف جاتا تھا۔ سرائے کی پشتی دیوار پھلانگ کر امیر ترنتائی سرائے کے احاطے میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے چونک سا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ بٹیار خانے کے قریب ہی جہاں سرائے کا مالک بیٹھتا تھا، سیگر اور انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کا بیٹا دونوں کھڑے تھے، اور وہ سرائے کے مالک سے رازداری کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ امیر ترنتائی کو کچھ شک گزرا۔ اندھیرے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے وہ ان کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا اور وہ ان کی رازدارانہ گفتگو سننے لگا۔ امیر ترنتائی کے کانوں میں سرائے کے مالک کی آواز پڑی، سیگر، تم میرے لیے بڑے محترم ہو اور تمہارا ہر کام میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن میں کہوں وہ بہرحال راہب ہے، اور اگر ہم نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تو سن رکھو کہ ہروس کے علاوہ سارے پادری اور راہب ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور پادریوں کی عدالت میں ہمیں لے جا کر مصلوب کرنے کا حکم نامہ حاصل کر لیں گے۔ تم اس قدر فکر مند نہ ہو۔ پادریوں کی عدالت میں ہمیں تب لے جایا جائے گا جب لیوس کی موت کی کسی کو خبر ہوگی۔ ہم لیوس کا خاتمہ ایسے طریقے سے کریں گے کہ کسی کو کانوں کان اس کے مرنے کی خبر نہیں ہوگی۔ ہم لیوس کے کمرے میں داخل ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا ہوگا۔ سوتے میں ہم اس کا گلا گھونٹ دیں گے، پھر اس کی لاش کو اٹھا کر دریائے لیتانی میں پھینک دیں گے۔ کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی کہ اسے کس نے قتل کیا اور وہ کہاں گیا۔ دریا میں اگر کہیں اس کی لاش مل بھی گئی تو قاتلوں کا تو کوئی سراغ نہ مل سکے گا۔ سیگر نے ایک طرح سے سرائے کے مالک کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کے جواب میں سرائے کا مالک بول پڑا، سیگر، میرے محترم،
اگر راہب لیوس کو ختم کرنے میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے تو جاؤ، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس معاملے میں مکمل طور پر تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا راز راز رہے گا۔ اگر لیوس کی موت تمہارے لیے باعث منفعت ہے تو میں تمہاری اس منفعت، تمہارے اس فائدے میں تمہارا شریک کار بنتا ہوں۔ سرائے کے مالک کی اس گفتگو پر سیگر اور دروکا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ اپنی تلواریں بے نیام کی اور پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سیگر اور دروکا کو وہاں سے ہٹتے دیکھ کر امیر ترنتائی فوراً وہاں سے پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے کے قریب جا کر وہ ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیگر اور دروکا دونوں امیر ترنتائی کے کمرے کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا دروازہ بند تھا اور کمرے میں مشعل نہیں جل رہی تھی۔ اس موقع پر سیگر نے دروکا سے سرگوشی کی، لگتا ہے یہ راہب اندھیرے کا بڑا خواہشمند ہے، کمرے میں جلدی مشعل بجھا کر گہری نیند سو رہا ہے، اور یہ رات یقیناً اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ آؤ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں اور اس کا کام تمام کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر رات کی تاریکی میں ہی دریائے لیتانی میں پھینک دیں۔ جو ہی دونوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے، پیچھے سے اچانک امیر ترنتائی نمودار ہوا۔ پہلے اس نے اپنی تلوار کا دستہ اس زور سے سیگر کی گردن پر مارا کہ سیگر بے سوچ سا ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ اس کی اس حالت پر دروکا فوراً سنبھلا، لیکن اس وقت تک امیر ترنتائی دوبارہ حرکت میں آ چکا تھا اور اپنا عصا اس زور سے امیر ترنتائی نے دروکا کے ہاتھ پر مارا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اپنے عصا کی دوسری ضرب امیر ترنتائی نے دروکا کے گھٹنے پر ماری اور دروکا بھی بل کھا کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس صورتحال سے امیر ترنتائی نے فوراً فائدہ اٹھایا۔ کپڑوں کی وہ پوٹلی جو اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی، اس میں سے رسیاں نکالیں، پھر بڑی تیزی سے اس نے دروکا اور سیگر کے ہاتھ کس کر ان کی پشت پر باندھ دیے تھے۔ اس کے بعد اس نے مزید رسیاں نکالتے ہوئے ان کے پاؤں بھی رسیوں میں جکڑ دیے تھے اور منہ پر کس کر کپڑا باندھ کر دونوں کو اپنے کمرے کے ایک کونے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ رات امیر ترنتائی نے ان دونوں پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر گزاری تھی۔ دوسرے روز جب سورج طلوع ہوا تو امیر ترنتائی نے اپنے کمرے کو باہر سے قفل لگایا۔ پھر وہ اس جگہ آیا جہاں سرائے کا مالک بیٹھتا تھا۔ سرائے کا مالک امیر ترنتائی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ امیر ترنتائی اپنا منہ سرائے کے مالک کے کان تک لے گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کے پہلے حصے میں تو نے سیگر اور دروکا کے ساتھ مل کر میری موت کا سامان کیا تھا۔ زندگی اور موت خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے زندگی دیتا ہے اور جب چاہے یہ امانت چھین لیتا ہے۔ تو سیگر اور دروکا مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امیر ترنتائی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ سرائے کا مالک فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو اس نے امیر ترنتائی کے پاؤں پر گرا دیا اور دونوں ہاتھوں سے امیر ترنتائی کے پاؤں پکڑتے ہوئے وہ منت کرنے لگا، راہب لیوس، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دراصل میں کسی بھی صورت آپ کے قتل، آپ کی موت میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس سیگر نے مجھ سے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا، مجھے موت کا خوف دلایا اور آپ کے قتل میں مجھے اپنا رازدار بنانا چاہا۔ شروع میں نے انکار کیا، پھر اس کے مجبور کرنے پر میں بھی خاموش ہو گیا۔ اس سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ آپ کو قتل کرتا ہے تو میں اس موت کو راز ہی رکھوں گا۔ راہب لیوس، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو راز ہی میں رکھیے گا اور کسی پر عیان نہ کیجیے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بشپ ہروس کے علاوہ بڑے پادری مجھے کھینچ کر پادریوں کی عدالت میں لے جائیں گے اور ہر صورت میں مجھے مصلوب کر کے رہیں گے۔ آپ میری موت سے کیا حاصل کر لیں گے؟ میں تہ دل سے آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ جواب میں امیر ترنتائی مسکرا دیا،
چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ سیگر اور دروکا نے مجھ پر حملہ آور ہونے کی جو کوشش کی تھی اس میں تم بھی شامل تھے۔ چلو پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، اور سنو، دروکا اور سیگر دونوں کو میں نے گرفتار کر لیا تھا۔ جس وقت انہوں نے مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہا، میں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور انہیں اپنے کمرے میں بند کر دیا تھا، اور ابھی میں انہیں اپنے گھوڑے پر ڈال کر بیلفورڈ کے حکمران برالون اور انطاکیہ کے حکمران بوہیمان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ امیر ترنتائی کا یہ جواب سن کر سرائے کا مالک خوش ہو گیا تھا۔ پھر جلدی جلدی اس نے امیر ترنتائی کو کھانا پیش کیا۔ امیر ترنتائی نے کھانا کھایا اور دوبارہ اپنے کمرے میں آیا۔ دونوں کو اس نے کندھوں پر لادا۔ اپنے آہنی عصا کو ٹیکتا ہوا وہ استبل میں گیا۔ دونوں کو اس نے پہلے زمین پر ڈالا، اپنے گھوڑے پر زین کسی، اسے لگام چڑھائی۔ دونوں کو اس نے زین کے آگے ڈالا اور گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے کو استبل سے نکالنے کے بعد ایڑ لگائی اور صدر دروازے سے نکلتا ہوا وہ بیلفورڈ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ بیلفورڈ شہر کے قصر کے صدر دروازے کے قریب ہی امیر ترنتائی رکا اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صدر دروازے پر جو محل کے محافظ تھے ان میں سے ایک بھاگا بھاگا ترنتائی کے قریب آیا اور بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا، محترم راہب، کیا آپ کسی سے ملاقات کرنے کے خواہشمند ہیں؟ امیر ترنتائی کے جواب کا انتظار کیے بغیر جب اس محافظ کی نگاہ گھوڑے پر لدے سیگر اور دروکا پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ محافظ تذبذب اور حیرت کا شکار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے امیر ترنتائی کو مخاطب کیا، مقرب راہب، یہ گھوڑے پر بیلفورڈ کا سالار اعلیٰ سیگر اور انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کا بیٹا دروکا ہے۔ ان کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ امیر ترنتائی تھوڑی دیر تک اس محافظ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کی تحکمانہ آواز سنائی دی، تم یہ تحقیق مت کرو کہ یہ سیگر اور دروکا کی حالت کس نے بنائی ہے۔ تم محل کے اندر جاؤ اور بیلفورڈ کے حاکم برالون، انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان اور برالون کی بیٹی برنیس سے کہو کہ محل کے صدر دروازے پر راہب لیو صاحب سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہے، اور اس کے گھوڑے پر سیگر اور دروکا لدے ہوئے ہیں۔ ان کی جو کیفیت ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ جاؤ، اب میرے ساتھ کوئی مزید گفتگو نہ کرو۔ امیر ترنتائی کے ان الفاظ پر وہ محافظ سہم سا گیا۔ پھر وہ مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا محل کے اندر چلا گیا تھا۔ امیر ترنتائی کو محل کے صدر دروازے پر کچھ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی محل کے سکونتی حصے سے برالون، بوہیمان اور حسین و جمیل برنیس نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ صدر دروازے کے قریب آ کر بوہیمان، برالون اور برنیس امیر ترنتائی کے سامنے رکے۔ تھوڑی دیر تک وہ گھوڑے پر لدے سیگر اور دروکا کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے امیر ترنتائی کی طرف دیکھا۔ راہب لیوس، کیا تم یہ بتانے کی زحمت گوارا کرو گے کہ یہ سیگر اور میرا بیٹا دروکا تمہارے گھوڑے پر کیوں لدے ہیں، اور ان دونوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے کس نے جکڑ رکھے ہیں؟ انطاکیہ کے شہنشاہ، جب تمہارا بیٹا دروکا اور برالون کا سپہ سالار اعلیٰ سیگر دونوں میرے گھوڑے پر لدے ہیں اور میں ہی ان کو لے کر آیا ہوں، تو ظاہر ہے ان کی یہ حالت بھی میں نے ہی کی ہے۔ دراصل تم نے غلط سوال کیا ہے۔ تمہیں مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کی کیا خطا ہے، ان کا کیا جرم ہے جس کی انہیں یہ سزا دی گئی ہے۔ امیر ترنتائی نے بھی کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس بار برنیس آگے بڑھی۔ ہمدردی سے اس نے امیر ترنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنا شروع کیا، راہب لیوس، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اور جوانمردی تو پہلے ہی ان دونوں پر ثابت ہو گئی ہے،
میں جانتی ہوں ان دونوں کی یہ حالت آپ بلا وجہ نہیں کر سکتے. کہیے ان کا کیا جرم ہے؟